لیکن انہی مشرکین کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے اندر کچھ عادات ایسی بھی تھی جو اچھی عادات تھی۔ مثال کے طور پر یہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، اللہ نے اس کی تردید نہیں کی ہے، اللہ نے اس کی نفی نہیں کی ہے۔ جہاں انہوں نے اچھا کام کیا، اللہ نے اس اچھے کام کو جاری رکھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تین چیزیں جب ملتی ہے تو الہ بنتا ہے۔ ایک خود اللہ تعالیٰ کی ذات، نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر تین روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ یہ تین جب ملتے ہیں تو ان تین کا مجموعہ ایک خدا بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے یہ بات کی کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت دی، آپ کو پیغمبر بنایا، رسول بنایا، اس وقت جو فرقے موجود تھے یا جو جماعتیں موجود تھی، وہ تین بڑی بڑی جماعتیں اور تین بڑے بڑے گروہ تھے۔ ایک جماعت یہود کی تھی، دوسری جماعت عیسائیوں کی تھی، نصارہ کی تھی۔ یہود اللہ نے ان کو بھی کتاب دی تھی تورات، اور عیسائیوں کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی انجیل کی شکل میں۔ اور تیسرا جو گروہ تھا وہ مشرکین مکہ کہلایا کرتے تھے، مشرکین تھے، یعنی ایک گروہ مشرکوں کا تھا، دوسرا گروہ یہودیوں کا تھا، اور تیسرا گروہ وہ عیسائیوں کا تھا۔ مجوسی بھی موجود تھے، آتش پرست، آگ کی عبادت کرنے والے، لیکن یہ تین گروہ جو ہے یہ بہت زیادہ تھے۔ مشرکین کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی، یہود بھی ایک بڑی مقدار کے اندر بالخصوص مدینہ کے اندر اور اس کے اطراف کے اندر موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، اللہ نے آپ کا ایک مقصد یوں بیان فرمایا ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ جس چیز کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ چیز آپ ان کے سامنے بیان کر دیں۔ جس چیز کو وہ مان نہیں رہے یا جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہٹ کر اس کو غلط طریقے سے اس پہ چل رہے ہیں، آپ وہ چیز ان کے سامنے واضح کر دیں، ان کے سامنے بیان کر دیں۔ یہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا اللہ نے بیان کیا؟ کہ جس مسئلے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ مسئلہ آپ ان کے سامنے واضح کر کے رکھ دیں، ان کے سامنے بیان کر کے رکھ دیں۔ آپ قرآن کریم دیکھ لیجئے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر شرک کی جگہ جگہ تردید کی ہے۔ مشرکین شرک میں مبتلا تھے، اللہ نے شرک کی نفی کی۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پوری سورت ہی توحید کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے توحید ہی توحید بیان کی ہے، اللہ نے شرک کی نفی کر دی۔ فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور کائنات کی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے، نہ خود کسی سے وہ جنا گیا ہے، نہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور فرمایا کہ کوئی شخص اس کا مثل نہیں، اس کا نظیر نہیں، اس جیسا نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی جگہ جگہ تردید کی ہے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ نے شرک کی نفی کی۔
سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک والی بات اور اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرنا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے، زمین جو ہے وہ پھٹ جائے، زمین کھل جائے، اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فوراً اس کے شرک کی وجہ سے پکڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو مہلت دیتا ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے شرک کی مختلف مقامات پر بلکہ جگہ جگہ اللہ نے قرآن کے اندر شرک کی تردید کر دی۔ لیکن انہی مشرکین کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے اندر کچھ عادات ایسی بھی تھی جو اچھی عادات تھی۔ مثال کے طور پر یہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے۔ جب مکہ کے اندر حج کا موسم ہوتا تھا، لوگ مختلف علاقوں سے حج کے لیے آتے تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کی تردید نہیں کی ہے، اللہ نے اس کی نفی نہیں کی ہے۔ جہاں انہوں نے اچھا کام کیا، اللہ نے اس اچھے کام کو جاری رکھا۔ مشرکین کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ جب طواف کرتے تھے وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ ان کے مرد دن دہاڑے ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور ان کی عورتیں رات کے اندھیرے میں ننگے ہو کر طواف کیا کرتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جن کپڑوں کے اندر ہم گناہ کر چکے ہیں ان کپڑوں کے اندر ہم طواف کیسے کریں گے؟ یہ نہیں سوچا کہ جن اعضاء کے ذریعے سے ہم نے گناہ کیے ہیں وہ اعضاء تو ہمارے ساتھ ہے، ہاتھوں سے گناہ کیے، زبان سے گناہ کیے، آنکھوں سے گناہ کیے، کانوں سے گناہ کیے، وہ اعضاء تو ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر کپڑے پہن لیں اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو کپڑے پہننے ہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرنی ہے یعنی کپڑے پہننے ہیں۔ تو اللہ نے طواف سے نہیں روکا، لیکن طواف کا جو غلط طریقہ تھا اس غلط طریقے سے اللہ نے روک دیا اور صحیح طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ طواف کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو مشرکین شرک میں مبتلا تھے، اللہ نے اس کی نفی کی۔ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اللہ نے اس کی تردید کی۔ اور مشرکین وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اللہ نے اس کی تردید نہیں کی ہے۔ دوسرا گروہ یہود کا تھا۔ یہود ان کے اندر خرابی یہ تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ نے تو نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، اس کی اولاد نہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت کا حوالہ دیا جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والی بات، کون سی بات؟ کہ جب انسان یہ کہہ دے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بھاری بات ہے، اتنا بھاری گناہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین کھل جائے، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو فوراً پکڑتا نہیں۔ تو یہودیوں کا ایک عقیدہ کیا تھا؟ یہودی کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اس عقیدے کی نفی کی، اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ سولی پہ چڑھایا ہے، اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا، وہ کہا کرتے تھے بی بی مریم جو ہے ان پہ الزام لگایا کرتے تھے، بی بی مریم پہ تہمت لگایا کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے بی بی مریم کو چن لیا ہے۔ چنا اس چیز کو جاتا ہے جو چیز عمدہ ہوتی ہے، جو قیمتی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے سونار جب وہ بٹی کے اندر سونے کو ڈالتا ہے، وہ آگ کے اندر سونے کو ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ جو مٹی ہوتی ہے اس مٹی کو بھی چاندتا ہے، اس میں سے بھی سونے کے ذرات کو وہ نکال رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاک بنا دیا ہے، پاکیزہ بنا دیا ہے۔ بی بی مریم پہ یہودیوں نے تہمت لگائی، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے۔
وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اس زمانے کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، اس زمانے کی تمام عورتوں پر اللہ نے آپ کو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اللہ نے آپ کو ان پر برتری دی ہے۔ تو یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ تھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کسی نے قتل کیا ہے، نہ کسی نے سولی پہ چڑھایا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ بی بی مریم پہ الزام لگایا کرتے تھے، تہمت لگایا کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس کو پاک بنایا ہے، ہم نے اس کو چن لیا ہے، جہان والوں پر اس کو فضیلت دی ہے۔ تیسرا گروہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت، قرآن کے نزول کے وقت تیسرا جو گروہ تھا وہ عیسائیوں کا گروہ تھا۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اس عقیدے کی نفی کی، فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ بی بی مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اس کی وضاحت کی، اور اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کی تو اولاد ہی نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ سے کوئی بیٹا پیدا ہوا، اللہ کی اولاد ہی نہیں۔ تو جب اللہ کی اولاد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ، یہ آسمان پھٹ جائیں گے، یہ زمین پھٹ جائے گی، اتنا عظیم گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حوصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ انسان اللہ کی طرف اتنے بڑے گناہ کی نسبت کرتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تین چیزیں جب ملتی ہے تو الہ بنتا ہے۔ ایک خود اللہ تعالیٰ کی ذات، نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر تین روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ یہ تین جب ملتے ہیں تو ان تین کا مجموعہ ایک خدا بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے یہ بات کی کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام مل کر الہ بنتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کی طرف کفر کی نسبت کی اور فرمایا کہ ایسے لوگ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اللہ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر لیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا لیا ہے، اور ان کے اس عقیدے کی ایک بنیاد تھی، وہ اس کی دلیل جو ہے وہ یہ دیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اس لیے سولی پہ چڑھ گئے کہ ہم عیسائیوں سے بہت گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، قتل ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پہ چڑھے ہیں یہ اس لیے چڑھے ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کی جو بنیاد تھی اس بنیاد کی ہی تردید کر دی، فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ سولی پہ چڑھایا ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے، ان کو قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیا۔ اللہ نے قانون بیان کیا، فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ نے فرمایا کہ گناہ ایک آدمی کرے اور اس کی سزا دوسرے آدمی کو ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک آدمی کا بوجھ دوسرا آدمی نہیں اٹھائے گا، جو گناہ کرے گا سزا بھی اسی کو ملے گی۔ گناہ عیسائیوں نے کیے ہیں اور اس کی سزا عیسیٰ علیہ السلام کو مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس عقیدے کی نفی کی۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، لیکن ان کے قتل ہونے کے بعد، سولی پہ چڑھائے جانے کے بعد اللہ نے اس عقیدے کی نفی کی، فرمایا کہ سولی پہ بھی نہیں چڑھایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ان کو قتل کیا گیا ہے،
بر رفعہ اللہ، ہاں اللہ نے ان کو روح اور جسم کے ساتھ زندہ جو ہے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دوبارہ نازل ہوں گے، اتریں گے۔ چونکہ یہ عقیدہ ان کا غلط نہیں تھا، ان کا یہ عقیدہ درست تھا، اس لیے اللہ نے اس عقیدے کو ذکر نہیں کیا، اللہ نے اس کی نفی نہیں کی، اللہ نے اس کی تردید نہیں کی، بلکہ قرآن کے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب قیامت آئے گی، جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے جب تک قیامت بھی نہیں آئے گی۔ اور احادیث تو تواتر کے درجے میں ہے، اتنی زیادہ روایات ہیں کہ جس کا انکار انسان کو کفر تک لے جائے، اتنی احادیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسائیوں کے جو عقیدے غلط تھے اللہ نے اس کی تردید کی، یہودیوں کے جو عقیدے غلط تھے اللہ نے اس کی تردید کی، مشرکین کے جو عقیدے غلط تھے اللہ نے اس کی تردید کی، اور جو بات ان کی ٹھیک تھی، جو عقیدہ ان کا ٹھیک تھا اللہ نے اس کی اصلاح تو کی، اگر وہ غلط طریقے سے تھا اس کو باقی تو رکھا، اگر وہ عقیدہ بالکل درست تھا اس کی نفی اللہ نے نہیں کی۔ جیسے مشرکین حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ستو پلایا کرتے تھے، اللہ نے اس کی نفی نہیں کی ہے، اللہ نے اس کی تردید نہیں کی ہے۔ لیکن شرک کرتے تھے، اللہ نے خوب تردید کی ہے، جگہ جگہ اللہ نے شرک کی تردید کی ہے، برہنہ ہو کر ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، سولی پہ چڑھا دیے گئے، اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ عیسائیوں کے جو عقیدے غلط تھے اللہ نے ایک ایک عقیدے کی تردید کی، ایک ایک عقیدے کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ غلط ہے، لیکن ان کا جو عقیدہ ٹھیک تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، دوبارہ زمین کی طرف اتریں گے آسمانوں سے، اس عقیدے کی اللہ نے نفی نہیں کی ہے، بلکہ اس عقیدے کی احادیث کے اندر اس کا اثبات کیا گیا ہے، اور اس پر تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہے۔